اس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہو تو اولاد تو یہ دیکھ رہی ہے نا، تو پھر وہ اولاد اس سے نفرت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا وقار اولاد کے سینے سے نکال لیتا ہے۔ قصوروار کون ہے؟ یہی تو قصوروار ہے۔ تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ اس قسم کے برے حالات آئیں کہ انسان کے لیے چلنا دشوار ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، صحیح نظر آنا بند ہو جائے، اعضاء کمزور پڑ جائیں اور پھر انسان کو چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عورتوں کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا، جن میں ایک ہم نے بیان کیا تھا کہ والد نے اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، چاہے بھی عورت کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایجاب و قبول کے بعد ہی وہ عورت لڑکے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کر دیں گے تم پر تمہاری مائیں، تو سگی ماں ہوں یا ستیلی ماں حرام ہے، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی مانا ہے بیٹی کے اندر سب آ جاتے ہیں جو آگے نسل ہے، بیٹی، پھر پوتی، نواسی، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں میں سگی بہنیں بھی ہیں، ستیلی بہنیں بھی ہیں، یہ سب کے سب اس میں آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک جوڑا ہے، زید ہے اور اس کی بیوی ہے، ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس شخص کی بیوی مر گئی۔ یہاں پہ ایک جوڑا ہے، ان کے لڑکا پیدا ہوا اور یہاں شوہر مر گیا۔ اب اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، تو اس کی ہے لڑکی، اس کا ہے لڑکا، تو اس کی لڑکی دوسری بیوی سے، اس کا لڑکا دوسرے شوہر سے ہے۔ اب ان دونوں نے آپس میں نکاح کیا، تو یاد رکھیں یہ لڑکی اور یہ لڑکا یہ آپس میں نامحرم ہیں۔ یہ بظاہر تو ستیلے بھائی بہن کہلائیں گے کہ جی والد صاحب کی بیٹی ہے، یہ والدہ کا بیٹا ہے، وہ لڑکی کے لیے کہ بھی میری والدہ کا بیٹا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لہٰذا ان ماں باپ کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اور اس اولاد کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ تو نامحرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر اگر ان دونوں کا ایک باپ ہوتا، باپ ایک ہوتا، ماں علیحدہ ہوتی، یا ماں ایک ہوتی، باپ علیحدہ ہوتا، تو پھر اس میں حکم دوسرا ہوتا ہے۔ وہ ستیلے بھائی بہن جیسے ہوتے تو بہنیں چاہے سگی ہوں ستیلی ہوں منع ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد صاحب کی جو بہن ہے وہ پھپھی کہلاتی ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، سگی خالہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بہت برے حالات ہیں، تو بڑے عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہرحال تو اب مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ پھپھی اور خالہ کا تذکرہ ہے، ممانی اور چچی کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر چچی خالہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے دو بہنیں دو بھائیوں کے نکاح میں آ گئیں، تو اب دیکھیں یہ دونوں بہنیں جیسے اب اس بھائی کے بھی بچے ہوئے، اس بھائی کے بچے ہوئے، یہ چچی ہیں، یہ ان کی تائی کہلائیں، لیکن آپس میں دونوں بہنیں ہیں تو اس لیے خالہ کا رشتہ بھی ہوا۔ تو اگر چچی خالہ ہو تو پھر تو اس سے پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ محرم ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچی خالہ نہیں ہے، باہر سے آتی ہیں کوئی عورت، تو چچی نامحرم ہے، ان سے پردہ واجب ہے۔ اسی طرح ممانی، اس سے پردہ واجب ہے کہ وہ ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کا، یعنی اگر ہماری ممانی ہے تو ان سے پردہ کرنا ہوگا، اس طرح چچی بھی اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، یہ سب کے سب ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ تو یاد رکھیں کسی عورت نے اگر کسی بچے کو 2.5 سال کی مدت میں دودھ پلا دیا، اس کی یعنی بچے کی عمر کے 2.5 سال کے اندر تو یہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ ویسے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، اس کے بعد عورت کو بچے کو دودھ پلانا گناہ ہے، لیکن اگر بالفرض کسی عورت نے 2.25 سال میں پلا دیا، 2.5 سال سے 2-4 دن کم تھے پلا دیا، تو یہ اس کی رضائی والدہ کہلاتی ہیں، یعنی دودھ شریک ماں، دودھ پلانے والی ماں۔ تو اب اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے بھائی بہن یعنی اولاد ہوگی، یہ اس لڑکے کے لیے بھائی بہن بن جائیں گے، کیونکہ دونوں دودھ میں شریک ہوئے ہیں، ایک عورت کے دودھ میں، ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، لہذا ان کا آپس میں نکاح منع ہوگا۔ اور اس ماں سے بھی، یہ تو ماں بن گئی، اس سے بھی نکاح منع ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور دودھ والی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، تو دودھ شریک بہن سے یا دودھ شریک بھائی سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس، تو ساس سے بھی حرمت ابدیہ ہے، داماد کے لیے ساس جو ہے
وہ محرم ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ حج پر بھی جا سکتا ہے اگر فطرے کا خوف نہ ہو تو، اور تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور وہ ان عورتوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم نے دخول کر لیا ہے، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی بیوہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کی کسی اور شخص سے پہلے بیٹی ہے، اب اس نے اس سے نکاح کر لیا، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ مثلا جوان لڑکی ہے، ماں ہے اور اس کی جوان بیٹی ہے، ایک آدمی نے اس سے نکاح کیا، ابھی صرف ایجاب و قبول ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی مثال کے طور پر، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر رخصتی ہو گئی ہے، تنہائی ان کو حاصل ہو گئی ہے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، یا تعلق قائم ہو گیا ہے، تو بس اس تعلق قائم ہونے کے بعد پھر یہ لڑکی اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، جسے بیوہ سے نکاح کیا بھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی سگے بیٹے جو ہیں ان کی، جیسے ستیلے بیٹے کی بھی ہوتی ہے، رضائی بیٹا ہو اس کی بھی جو بیوی ہے یعنی بہو، اس سے بھی پھر وہ محرم بن جاتی ہے، بہو سے نکاح سسر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ یکے بعد دیگرے ہو سکتا ہے، جیسے ایک بہن سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی تو پھر اس کی دوسری بہن سے ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدر پہ دو صاحبزادیاں تشریف لائی تھیں، تو وہ ایک ساتھ تو نہیں تھی، ایک کے بعد ایک، لیکن ایک ساتھ اگر نکاح کرتا ہے دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دونوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی کیا آپ فلانا بنت فلانا اور فلانا بنت فلانا ان دونوں بہنوں کو اتنے حق مار کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں، یا میں نے نکاح کا آپ کے کیا آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا قبول کیا۔ یہ دونوں سے ایک ساتھ نکاح ہو رہا ہے، یہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ پہلے ایک بہن سے کر لیا، اس کے بعد دوسری بہن سے علیحدہ نشست میں کیا، تو پہلی والی کا نکاح تو صحیح ہے لیکن دوسری والی کا نکاح باطل ہے، وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ہمیں ایسے سے بھی مطلب میرے پاس میلز بھی آئی ہیں، لیٹرز بھی آئے ہیں، لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے بیوقوف اور بدھو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہوا ہے، دونوں بہنوں سے شادیاں کی ہوئی ایک ساتھ رکھا ہوا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس قسم کا کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ گار موجود ہو تو اس سے مکمل طور پہ ہر قسم کا تعلق منقطع کر لینا قریب رہنے والوں پر واجب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، شدید قسم کا گناہ ہوگا۔ ان سے رابطہ نہ کریں، دعا سلام نہ کریں، ان کو شادی وغیرہ میں نہ بلائیں، ان کی خوشی میں نہ جائیں، ان کو غم میں نہ بلائیں، آنے نہ دیں، تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ کو ختم کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر گیا، زمانہ جاہلیت میں جو تم کر چکے ہو وہ تو معاف ہے، ورنہ نہیں۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنے لیے آئندہ کا لاہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔